ایک سوال ہے کہ بہو کے ذمہ اس کی ساس اور سسر کے کون سے حقوق ہیں؟ کیا بہو کے لیے بوڑھے ساس سسر کی خدمت شرعن و اخلاقاً ضروری نہیں؟ بہو پر ساس اور سسر کی خدمت شرعن ضروری نہیں ہے۔ یہ ہندو کلچر ہے۔ ہمارے ہاں تصور کیا ہے؟ بھئی بہو گھر لانی ہے، وہ اس کو بیٹی بنا کے نہیں لایا جاتا، اس کو کام والی بنا کے لایا جاتا ہے۔ کیا بنا کے لایا جاتا ہے؟ کام والی۔ اس نے آ کر اپنے دیوروں کا، اپنی نندوں کا، اپنے سارے خاندان کا گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، برتن بھی دھونے ہیں، اور سارے کام جو ہے نا ساس سسر کی خدمت بھی کرنی ہے۔ وہ کام والی نہیں ہوتی، اس کو کام والی بنا کے نہیں لایا جاتا۔ یہ کام اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کی ذمہ داری نہیں بنائی ہے۔ ہر انسان ماشاءاللہ سمجھدار تو ہوتا ہی ہے۔ ہم دوسرے کی بیٹی کے بارے میں تو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ آ کر سارے کام کرے، تو کیا کبھی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچا کہ ہماری بیٹی جائے اور اس کو جاتے ہی وہ گھر والے پورے گھر کا سامان، اس کے سارا بوجھ، اس کا سارے کام اس کے سر پہ لاد دیں؟ کیا ہم دیں گے اپنی بیٹی کو وہاں پر؟ تو جب کسی کی بیٹی کو لاتے ہیں تو یہ سوچ کیوں ہے؟ اپنی بیٹی دیتے وقت سوچ اور ہے، کسی کی لاتے وقت سوچ اور ہے۔ یار یہ کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ ذمہ داری اپنی اور ڈالنی دوسرے پر، یہ کون سی دیانتداری اور کون سا انصاف ہے؟ عورت کی ذمہ داری، بہو کی ذمہ داری یہ ہے، جو فریضہ ہے اس کا، اپنے خامد کی اطاعت کرے، خامد کے بچوں کی تربیت کرے، خامد کے مال کی، گھر کی حفاظت کرے، اور خامد کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ یہ ہے اس کی ذمہ داری جو شرعاً اس کے اوپر عائد ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے۔ باقی جو خامد کے گھر کے سارے کام ہیں، وہ اگر خدمت کروانی ہے خامد کے ماں باپ نے خود کرے، خود نہیں کر سکتا نوکر رکھے ان کے لیے، وہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے شرعی طور پر۔ اگر ان مولویوں نے ہی ہمیں جدا کیا ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہو، آپ دنیا دار لوگ ہو، آپ نے دین سمجھا نہیں ہے، دین پڑھا نہیں ہے، قرآن مجید کو ترجم سے نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، آپ کو شریعت کے معاملے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ کو دکان کا پتہ ہے، کاروبار کا پتہ ہے، کھیتی باڑی آپ جانتے ہو، اور کچھ بھی نہیں جانتے۔ لیکن جو مولوی ہے، یہ جو مولوی ہے، اس نے 8 سال لگایا ہے مدرسے کے اندر، اس نے 10 سال لگائے ہیں، اس نے 12 سال، اور کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے۔ وہ مدرسے میں پڑھا بھی ہے، اب 40 سال سے وہ حدیثیں پڑھا رہا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہا ہے۔ اگر مولوی نہیں جانتا حقیقت کو تو پھر کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ہر چیز سے واقف ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن یہ شیطان کے چکر میں آ گیا ہے۔ یہ اب سیدھے سادے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ مردہ نہیں سنتا، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مردہ سنتا ہے۔ اب یہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت اور اس کے مقابلے میں ایک حدیث تلاش کرتے ہیں، وہ سند صحیح ہو یا سند ضعیف ہو یا جس طرح کے بھی ہو، یہ رات دن کوشش کر کے ایک ایسی حدیث لے آتے ہیں، ایک ایسی روایت تلاش کرتے ہیں کہ جس سے قرآن کا انکار کر دیا جائے، اور ہمارا جو مسئلہ ہے، ہماری جو فقہ ہے، ہمارا جو فرقہ ہے، وہ سیدھا ہو جائے، اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت غلط ہو۔ نیل پالش لگا سکتے ہیں، اگر قد چھوٹا ہو تو ایڑی والا جوتا پہن سکتے ہیں۔ نیل پالش لگا سکتی ہیں خواتین ان دنوں میں جن دنوں میں انہوں نے نماز نہ پڑھنی ہو، اور اگر نماز پڑھتی ہیں ان دنوں میں لگاتی ہے تو پھر نماز کے وضو سے پہلے وضو کر کے لگا سکتی ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا، اس کو اتارنا پڑے گا وضو کرنے سے پہلے۔ اگر ایسے ہی نیل پالش سمیت وضو کر لیا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ نیل پالش ٹھیک ہے، البتہ ایڑی والا جوتا یہ پہننا جائز نہیں ہے، بلند اونچی ایڑی والا جوتا اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ جتنا قد اللہ نے دیا ہے، اللہ کے قد کو تبدیل کرنے والی یہ صورت ہے، اور اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت کو ان مولویوں نے ہی ہمیں جدا کیا ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہو، آپ دنیا دار لوگ ہو، آپ نے دین سمجھا نہیں ہے، دین پڑھا نہیں ہے، قرآن مجید کو ترجم سے نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، آپ کو شریعت کے ایک سوال ہے کہ بہو کے ذمہ اس کی ساس اور سسر کے کون سے حقوق ہیں؟ کیا بہو کے لیے بوڑھے ساس سسر کی خدمت شرعاً و اخلاقاً ضروری نہیں؟ بہو پر ساس اور سسر کی خدمت شرعاً ضروری نہیں ہے۔ یہ ہندو کلچر ہے۔ ہمارے ہاں تصور کیا ہے؟ بھئی بہو گھر لانی ہے، وہ اس کو بیٹی بنا کے نہیں لایا جاتا، اس کو کام والی بنا کے لایا جاتا ہے۔ کیا بنا کے لایا جاتا ہے؟ کام والی۔ اس نے آ کر اپنے دیوروں کا، اپنی نندوں کا، اپنے سارے خاندان کا گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، برتن بھی دھونے ہیں، اور سارے کام جو ہے نا ساس سسر کی خدمت بھی کرنی ہے۔ وہ کام والی نہیں ہوتی، اس کو کام والی بنا کے نہیں لایا جاتا۔ یہ کام اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کی ذمہ داری نہیں بنائی ہے۔
ہر انسان ماشاءاللہ سمجھدار تو ہوتا ہی ہے. ہم دوسرے کی بیٹی کے بارے میں تو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ آ کر سارے کام کرے, تو کیا کبھی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچا کہ ہماری بیٹی جائے اور اس کو جاتے ہی وہ گھر والے پورے گھر کا سامان اس کے سارا بوجھ اس کا سارے کام اس کے سر پہ لاد دیں؟ کیا ہم دیں گے اپنی بیٹی کو وہاں پر؟ تو جب کسی کی بیٹی کو لاتے ہیں تو یہ سوچ کیوں ہے؟ اپنی بیٹی دیتے وقت سوچ اور ہے, کسی کی لاتے وقت سوچ اور ہے. یار یہ کیوں ہے, یہ فرق کیوں ہے؟ ذمہ داری اپنی اور ڈالنی دوسرے پر, یہ کون سی دیانتداری اور کون سا انصاف ہے؟ عورت کی ذمہ داری, بہو کی ذمہ داری یہ ہے, جو فریضہ ہے اس کا, اپنے خامد کی اطاعت کرے, خامد کے بچوں کی تربیت کرے, خامد کے مال کی گھر کی حفاظت کرے, اور خامد کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے. یہ ہے اس کی ذمہ داری جو شرعاً اس کے اوپر عائد ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کے نبی کی طرف سے. باقی جو خامد کے گھر کے سارے کام ہیں وہ اگر خدمت کروانی ہے خامد کے ماں باپ نے خود کرے, خود نہیں کر سکتا نوکر رکھے ان کے لیے, وہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے شرعی طور پر. اگر نیل پالش لگا سکتے ہیں, اگر قد چھوٹا ہو تو ایڑی والا جوتا پہن سکتے, نیل پالش لگا سکتی ہیں خواتین ان دنوں میں جن دنوں میں انہوں نے نماز نہ پڑھنی ہو, اور اگر نماز پڑھتی ہیں ان دنوں میں لگاتی ہے تو پھر نماز کے وضو سے پہلے وضو کر کے لگا سکتی ہے. اگر وضو نہیں ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا, اس کو اتارنا پڑے گا وضو کرنے سے پہلے. اگر ایسے ہی نیل پالش سمیت وضو کر لیے تو وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. نیل پالش ٹھیک ہے, البتہ ایڑی والا جوتا یہ پہننا جائز نہیں ہے, بلند اونچی ایڑی والا جوتا اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ جتنا قد اللہ نے دیا ہے, اللہ کے قد کو تبدیل کرنے والی یہ صورت ہے, اور اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت کو